ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب اکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی. دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے.
اللہ جل وعلا کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ہم سب کے علم ہے یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ ماہ مبارک ایک عظیم المرتبہ شخصیت اور نفوس قدسیہ ان کی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ پچھلا ماہ مبارک عید الاضحیٰ، وہ بھی ایک بہت بڑی قربانی سے عبارت ہے، اور یہ ماہ مبارک بھی جس کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور مسلمانوں کے سال کا اختتام بھی قربانی سے ہے۔ اس کا مطلب ہے قربانی اتنی ایک اہم چیز ہے، اس کو ادا کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کوئی اپنی پیاری چیز کو قربان کرو۔ پہلے فقط قربانی کا نام آیا، آپ نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر قربانی کا نام، پھر آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر قربانی کا نام آیا۔ 100 اونٹ ذبح کیے، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ باری تعالیٰ میں کیا قربان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو میری راہ میں وہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں ان کا لخت جگر نور نظر، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کو بڑے پیارے تھے، اور اولاد سے بڑھ کر اور کیا چیز پیاری ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، بس اتنا فرمایا جو چیز پیاری ہو، کیونکہ اولاد ہی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ تفصیل اور ڈیٹیل جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن آج ہمیں صرف یہ بیان کرنا ہے، جب مصمم ارادے سے قربانی کا ارادہ کیا، اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، ہمیں قربانی مطلوب نہیں تھی، قربانی مقصود نہ تھی، اللہ رب العزت ان کے دل کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کتنا کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ نے عملی طور پر قربانی کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا، ہم نے ان کو آخرت تک کے لیے چھوڑ دیا۔ اے ابراہیم، آپ کی سلام پر، آپ کی ذات پر سلام۔ اب یہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ محرم اور حرام کے مہینے کے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شہزادے حسنین کریمین، دیگر شہدائے کربلا، ان کی قربانی کو اللہ رب العزت نے اس قدر قبول فرمایا کہ عملی طور پر انہوں نے کوئی جانوروں کو بھی ذبح تک نہ کیا، بلکہ عملی طور پر اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت امام حسین نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں باطل کے سامنے نہ جھکتے ہوئے قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے
اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو بھی قربان کیا، چھوٹے معصوم بچے حضرت امام قاسم کو بھی قربان کیا، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دی۔ انہوں نے قربانی دی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے مراتب و مناقب و محاسن کو قرآن مجید کے اندر اس انداز کے اندر بیان فرمایا، احادیث مبارکہ کے اندر ان چیزوں کا ذکر آیا۔ فرمایا تم نے اللہ کی راہ کے لیے قربانی تو دے دے، دیکھیں موت پر حق ہے، کوئی بندہ بھی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، لیکن موت ایک ایسی آ جائے جس موت کے اندر اللہ بھی اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ جان تو جان ہی ہے، کوئی انسان چاہے وہ صحت مند ہو یا کسی مرض کے اندر لائق ہو، وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ چلا جائے گا، جو صحت مند ہے وہ رہے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کئی مریض ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، صحت مندوں سے پہلے چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کو جان کا نذرانہ دینا ہے، لیکن جان ایسی دی کہ اللہ رب العزت بھی راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ تو ایسی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں دیا تو رب ذوالجلال نے ان کے مراتب اور مناقب، ان کے محاسن کو، ان کے ذکر و اذکار کی اتنی بلندیاں عطا فرما دی، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج بھی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہر مسلمان کی عقیدت حضرت امام حسن امام حسین سے محبت، والہانہ انداز کے اندر عقیدت اور احترام، ہر مسلمان ان کا ذکر اذکار کرتا بھی ہے، اچھے انداز میں سنتا بھی ہے، اور ان کے ذکر اذکار سننے سنانے سے دل کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کے اندر مزید رونق آ جاتی ہے، ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، قوت ملتی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ حسنین کریمین کے ذکر کو سننا نہ چاہتا ہو۔ امام حسن امام حسین کے ذکر کو کون ہے جو نہیں سننا چاہتا؟ ہر بندہ حسب استطاعت، جس کو اللہ رب العزت نے جس نے طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے مطابق شہدائے کربلا کی یاد کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، محافل کی صورت میں، لنگر کی صورت میں، نیاز کی صورت میں، سبیل کی صورت میں، جتنا ہو سکتا ہے انسان وافر مقدار کے اندر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس میں ہدیہ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ مقصد مدعا یہ ہوتا ہے، بہت لمبا چوڑا پروگرام نہ صحیح، مختصر ہو، لیکن اس کے اندر انسان چاہے وہ سادہ پانی کی صورت میں بھی کیوں نہ ہو، اپنی عقیدت اور محبت کا احترام اور اس کا التزام کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جس بندے کے اندر یہ 3 عادتیں آ جائیں یا 3 عادتوں کو اپنا لے، وہ انسان کبھی زندگی میں مار نہیں کھاتا، وہ بندہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ وہ 3 خصلتیں، 3 عادتیں، 3 فطرتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہر بندہ اس کو اپنائے، بہت اچھی چیز ہے۔ 3 عادتوں کو اپنانے والا ہمارے بڑے بڑے بزرگ فرما گئے، بڑے بڑے اسلاف فرما گئے، وہ بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی مقدر بن جائے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے جب اللہ اس کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی نعمت پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، تحدیث نعمت کے طور پر کرنا چاہیے، احساس تفاخر کے طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جو بھی نعمت عطا فرمائے بندے پر لازم ہے فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرتے۔
نمبر 2، اللہ رب العزت اگر بندے سے آزمائش لے، کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، واویلا نہ کرے، شور نہ مچائے، صبر و تحمل سے کام لے۔ یہ 2 چیزیں اپنا لیں۔ اور تیسرے نمبر پر ایک تو نعمت پر شکر ادا کرے، پریشانی میں صبر ادا کرے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ یہ 3 چیزیں جو بھی بندہ اپناتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نعمتوں کے ملنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے۔ یہ شومی قسمت ہے ہماری بدنصیبی۔ ہمیں جب خدا کی نعمت ملتی ہے، ہم بجائے ہدیہ تشکر ادا کرنے کے ناجائز کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، حرام کاری کے اندر پڑ جاتے ہیں، برائی کے ارتکاب کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نعمت دے کر بھی ہم سے وہ واپس لے لیتا ہے۔ رب نے خود فرمایا، اگر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں تو بھی میری آزمائش ہوتی ہے، تم میں سے جو نعمتوں پر شکر ادا کرے گا میں نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور جب نعمتوں پر ناشکری کرو گے پھر میں وہ نعمت واپس بھی لے لیتا ہوں۔ میں دینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں، لینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں، تمہیں عزت دینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں، ذلت دینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ میں جسے چاہوں عزت عطا کر دوں، جسے چاہوں ذلت دے دوں۔ اگر جسے عزت دے دوں یا مال و دولت دے دوں یا کوئی نعمت دے دوں، اگر تم میں سے جو زیادہ شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمت کے اندر مزید اضافہ کر دوں گا۔ اور چھوٹی چھوٹی آزمائش کے اندر رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اس مقام پر میں ساری تفصیل کو بیان کرتا ہوں۔ آگے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، ان کی حیات کے بارے میں تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں کیا پتہ۔ وہ اپنی حیات کے ساتھ اپنے مزار کے اندر آرام فرمائے۔ پھر آگے اسی کے متعلق فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، بندوں کو آزمائش میں رہتے ہیں۔ اور ایک بات، ایک قاعدہ کلی ذہن میں یاد رکھ لینا، جو بندہ اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ اسے آزمائش میں اتنی زیادہ لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی کوئی ناراضگی تو نہیں تھی، امام حسن امام حسین سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، زیادہ قرب ہے، زیادہ محبوب ہے، اور جتنا کوئی زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ اسے آزمائش میں اتنی زیادہ لیتا ہے۔ اور آج اگر مسلمانوں کے اوپر چھوٹی موٹی آزمائش آ جائے، چھوٹی موٹی آزمائش کے اوپر ایسی بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ جانے بہت سارے لوگ تو اپنی زبان سے ایسی ناشکری کرتے ہیں، اپنی زبان سے کلمات کفر نکال دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ قاعدہ اور فارمولہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت جس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اس سے آزمائش بھی زیادہ لیتا ہے، امتحان بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ نے پچھلے ماہ مبارک کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ سنا، ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو حقیقت کے اندر وہ تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ قربانی سے عبارت ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش نہ آئی ہو، لیکن آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی توقف نہیں فرمایا۔ رب ذوالجلال نے جس طرح کی آزمائش لی فوراً آپ نے آپ کو قربان کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کیا۔ اگر مسلمان یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر، ان کے کردار پر عمل کریں، ان کی سوچ و افکار پر عمل کریں، اللہ رب العزت آج بھی انسان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ 5 نمازیں تو 50 فرض ہوئی نا، لیکن اللہ رب العزت نے 45 کی رخصت ادا کر دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، اللہ رب العزت ان احکام کے اندر ترمیم فرما دیتا ہے لیکن ثواب کے اندر پھر کمی نہیں فرماتا، ثواب کے اندر کمی نہیں فرماتا۔ یعنی جس طرح 50 نمازیں فرض تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت مل گئی، رخصت مل گئی ہم سب کے نبی آخر زمان کے توسل سے، تو 45 نمازیں معاف ہو گئیں،
5 نمازیں اب موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ثواب کے اندر کمی نہیں فرمائی۔ فرمایا تم میں سے جو 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرمائے گا، ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن بتانا ہی مقصود ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی، اور یہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر اگر اللہ رب العزت کو کوئی زیادہ ذات محبوب ہے وہ ہم سب کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا اگر نماز کے اندر کوئی تکلیف ہوتی، کوئی زیادتی ہوتی، بظاہر کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، حقیقت کی بات نہیں ہے، بظاہر تو پھر یہ رکھتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب یہ آپ کے امتی ہیں، یہ تو نماز پڑھتے رہے 5، محبوب آپ تھوڑا آرام کیا کرو، آپ کا مطلب 1 نماز پڑھ لیا کرو، 2 پڑھ لیا کرو، 3 پڑھ لیا کرو، تھوڑا آپ کو تو ریلیف ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، فرمایا محبوب آپ کی امت بھی مجھے پیاری ہے، لیکن آپ مجھے ان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ کی امت تو آپ کی وجہ سے مجھے پیاری ہے۔ محبوب اصل محبت تو آپ سے ہے، ساری کائنات کو میں نے سجایا آپ کے لیے، سب کچھ بنایا آپ کی ذات کے لیے، محبوب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لہذا محبوب آپ کی امتی 5 نمازیں پڑھیں گے، ان کے اوپر ہم نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، آپ کے اوپر ہم نے 6 نمازیں فرض کر دی ہیں، محبوب آپ کو تہجد کی نماز بھی ادا کرنا لازم ہے۔ امتی پڑھے بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن نہ پڑھے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تہجد کیوں نہیں پڑھتا تھا۔ جیسے نماز پنجگانہ ہے، ان میں سے اگر کوئی 5 نہیں پڑھتا، 4 نہیں پڑھتا، 1 نہیں پڑھتا، یہ بالکل عادت نہیں ہے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تہجد نہیں پڑھے گا ان سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اے محبوب آپ سے پوچھا جائے گا یہ تہجد آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر کیوں فرض ہے؟ محبوب محبت جو زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت جب مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی آزمائش لاتا ہے وہ یہ یقین کر لے اللہ رب العزت کو مجھ سے بڑا پیار ہے، مجھ سے بڑی محبت ہے، اللہ مجھ سے اتنا پیار فرماتا ہے، یہ آزمائش بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے، خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پریشانی کو لاحق ہو جائے اس میں صبر و تحمل سے کام کرے۔ اللہ رب العزت نے پوری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہاں پر من بیانی ہے، یعنی وضاحت ہے، شے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کبھی تمہارے اوپر خوف کو مسلط کر دیں گے، خوف ہوگا، سب کچھ ہوگا لیکن خوف پیدا ہو جائے گا، کوئی پریشانی لائق ہو جائے گی۔ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، رزق کے اندر تنگی ہو جائے گی، آزمائش ہوگی، رزق نہیں ہوگا، روزی نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 3 چیزوں کے اندر کمی پیدا کر دیں گے، کبھی تو مال کے اندر، تمہارے مال و دولت کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی، والانفس، تمہاری جانوں کے اندر، تمہارے گھرانے کے اندر اموات ہوں گی، کبھی ایک گھر میں فوت ہو گیا، دوسرا فوت ہو گیا، تیسرا فوت ہو گیا، جانوں کی کمی ہو جائے گی۔ والثمرات، اور کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی کر دیں گے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں سے مقصد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے سے آزمائش لیتا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کس قدر اس کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرْ، یہ امر ہے، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیں۔ ان کاموں کے اندر آزمائش ہے، آج تو تھوڑی تھوڑی آزمائش آ جائے نا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پریشانی لائق ہو جاتی ہے، مال دولت کے اندر کمی آ جاتی ہے، کبھی رزق نہیں ملتا، ہزارہا پریشانیاں ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت پریشانی فقط اس بندے کو عطا کرتا ہے جس سے اپنا محبوب رکھتا ہے، ورنہ آزمائش کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسن، امام حسین، دیگر شہداء کربلا، یہ اچانک نہیں ہوا، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش امام حسین کے وقت ابتدا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں کے اندر آنسو بھی بہا رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حسن اور حسین کو دیکھتے ہو تو بڑے خوش ہو جاتے ہو، خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں میں آنسو بھی بہاتے ہو،
کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، ان کی محبت کو دیکھتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں۔ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، میرے نواسے ہیں، میرے شہزادے ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، نواسہ رسول ہیں، علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، اور اس کے باوجود مجھے بڑے پیارے ہیں، محبت ہے، خدا کی بڑی نعمت ہے، لیکن میں اپنی نگاہ نبوت سے انہیں میدان کربلا کے اندر شہید ہوتا بھی میں دیکھ رہا ہوں، میدان کربلا کے اندر شہید ہوتا بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اگر کوئی صحابی کہہ دیتے یا رسول اللہ رب العزت نے تو آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، آپ کے ید اللہ والے ہاتھ اڑ جائیں، اللہ تعالیٰ لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہے۔ آپ کے ید اللہ والے ہاتھ اڑ جائیں، اللہ تعالیٰ لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کے مقدر کے اندر 5 بیٹے لکھ دیے ہیں، رسول اللہ نے دعا کر دی ہے، یہ دعا کر دی ایک نہ ملے تو ایک نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے مقدر کے اندر ایک بیٹا بھی نہیں لکھا، اولاد نہیں لکھی، لیکن رسول اللہ کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھ کے باری تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دے تو اللہ رب العزت اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، حج ہر سال فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت اقرا بن حابس، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تو ہر روز پڑھنا پڑتی ہے، رمضان شریف کے اندر روزے بھی ہر سال رکھنا پڑتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہر سال دینا پڑتی ہے، کیا حج بھی ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، پھر سوال کیا یا رسول اللہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے یا بس ہر سال ادا کرنا پڑے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ سرکار نے فرمایا جو کوئی تمہیں مل جائے وہ لے لیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا لا قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ایمان والو سوال کثرت کے ساتھ نہ کرو، اور بالخصوص انبیاء کی بارگاہ کے اندر جو تمہیں جواب مل گیا اسی پر اکتفا کرو۔ سرکار نے فرمایا بار بار تو یہ پوچھ رہا تھا، اگر میری زبان سے ایک مرتبہ نکل جاتا لقلت نعم، ہاں ہر سال فرض ہے، یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ ہر سال فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کر دینا فرض ہے، ایک مرتبہ بکیا موقع ملے بڑے کئی مرتبہ کرتا رہے، ہر سال کرتا رہو، ایک الگ معاملہ ہے، فریضہ نہیں ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا رب ذوالجلال نے صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کر یا رسول اللہ، اگر عرض کر دیتے یا رسول اللہ آپ اتنے بااختیار ہیں دعا فرما دینا اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادوں کو اس شہادت سے محفوظ رکھے، بچ جائیں، میدان کربلا کے اندر آزمائش نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہے، بلکہ یہ دعا کی اے اللہ میرے ان شہزادوں کو ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے اچانک ہو گیا، پتہ نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیوی کو ایک بوتل عطا فرمائی، وہ مٹی تھی اس کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ خون بن جائے ہیں جی تو سمجھ لینا میرے نواسے شہید ہو گئے، اور فرمایا کہ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا وہ شہید ہو چکے ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دی ہوئی وہ بوتل کو میں نے اٹھایا، دیکھا تو اس کے اندر خون بھرا ہوا موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دیا، اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العزت ہر بندے سے آزمائش لیتا ہے، بندہ اپنے مراتب کے اعتبار سے، وہ چھوٹا ہے چھوٹی آزمائش ہے، بڑا ہے تو بڑی آزمائش ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ آزمائش اتنی بڑی لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائش نہیں کہ اپنے بیٹوں کو جا کر اپنے ہاتھوں سے شہید کرو، اپنے بیٹوں سے ان کو ذبح کرو، حکم آیا وحی کے ذریعے سے، تو اس کا مقصد یہ تھا، اور جان کا نذرانہ دے لیے کہ اس آگ کے اندر چھلانگ کو آپ نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ یعنی جو بھی آزمائش آئی اگر وہ پیغمبر چاہتے، بلکہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا، جبرائیل امین آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، ہوا کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم اگر آپ بتاؤ میں ہوا پر مسلط ہوں،
اگر آپ حکم دیں میں ہوا کو حکم دوں یہ ساری آگ ختم ہو جائے. پانی برسانے والے فرشتے کہ اگر آپ حکم دیں تو اتنی بارش برسا دو ساری آگ ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تمہیں میرے رب نے بھیجا ہے اپنی طرف سے آئے ہو؟ فرشتے ہیں، جبرائیل امین ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں. فرمایا ہم آئے تو اپنی طرف. فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان کتنا پختہ ہے. جس رب کے لیے میں آزمائش کے اندر ہوں میرا رب وہ مجھے جانتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے نہ جبرائیل کی ضرورت ہے نہ میکائیل کی ہے نہ اسرافیل کی ہے. یہ آزمائش ہے اور اللہ رب العزت انسان کو آزمائش کے بعد کامیابی عطا فرماتا ہے. بس دیکھنا یہ ہے چھوٹی موٹی آزمائش کے اندر آپ دیکھیں یہ بات قابل درس ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ ہے، بہت بڑا فساد ہے. ہر دوسرے بندے کے اندر یہ بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے. اس کو دور کرنا چاہیے. کیا تھوڑی سی تکلیف، کبھی روزگار کے اندر تکلیف ہے، کبھی کسی نے دھمکی دے دی جان کی خوف کی تکلیف ہے، کبھی کوئی پریشانی، کوئی عزت نفس مجروح ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. کبھی روزی کے اندر کمی آ جائے گی اور کبھی جان کے اندر کمی ہے، کبھی پھلوں کے اندر کمی ہے. بندہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر دیتا ہے تو بسا اوقات تو اپنی زبان سے کلمہ کفر نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور نکال دیتا ہے اور اپنی پوری حیات زندگانی کو تباہ و برباد کر رکھ دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا امام حسن امام حسین نے اپنی شہادت دے کر امت مسلمہ کو بتا دیا کہ قرآنی تعلیمات کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے آپ کو کبھی بھی قربانی دینا پڑ جائے آپ ایک لمحے کے لیے بھی دریغ نہیں کرنا، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی دینا. اور قرآن نے یہ بتا دیا اے لوگوں یاد رکھو جو شہدائے کربلا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآنی تعلیمات کی سربلندی کے لیے اور احکام کی سربلندی کے لیے جو اس دار فانی سے چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، قرآن پاک ہمارے منہ پہ آ کر ہاتھ رکھ دیتا ہے خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو. ابھی بات بھی قابل توجہ ہے نا، دیکھیں ان کو مردہ نہ کہو. وہ بندہ جس کے ہماری آنکھوں کے سامنے جسم پر تیر لگ گئے، گولیاں لگ گئیں، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کی بات کر رہا ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ فوت ہو گیا ہے، ہم اس کے لیے تجہیز و تکفیر بھی کر رہے ہیں. شہید ہے تو اس کے لیے غسل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اسی خون کے ساتھ، اسی کپڑوں کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ اس کو دفنا دیا جاتا ہے. نماز جنازہ تو پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کی تکفین کے لیے قبرستان میں بھی جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کے اوپر مٹی بھی ڈال رہے ہیں. ہم نے کہا یہ سب کچھ ہم نے کر دیا، جیسے بھی ایک مردہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ سارے لوازمات تو پائے گئے، تو ہم یہ کہیں کہ وہ مر تو گیا ہے. رب نے فرمایا نہیں ولا تقولوا، انہیں مردہ نہ کہو. اچھا ایک بات ہے، کچھ فیصلے ہوتے ہیں عقل کے، کچھ فیصلے ہوتے ہیں عقل کے، یعنی عقل کا گھوڑا جو لگام نہ دو نا تو یہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، کبھی شریعت کے خلاف کبھی شریعت کے موافق. عقل کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. اب ہم نے حیات اور ممات کا ایک جو سلسلہ بنایا ہے، جسے پوچھے حیات کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا حیات کا مطلب ہے کہ جو انسان چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ انسان زندہ ہے. اچھا مردہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جس کی تجہیز و تکفین ہو جائے، قبرستان کے اندر قبر میں جا کر دفن کر دے وہ مردہ ہو جاتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری فکر ہے، یہ تمہاری عقل ہے، حقیقت کے اس کے ساتھ دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. حیات اور ممات کا معیار یہ نہیں ہے جو تمہاری عقل سمجھ رہی ہے اور تمہارے عقل کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ حیات اور ممات کا یہ ایک معیار ہے، یہ معیار نہیں ہے. ورنہ تو دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا ابو لہب کے متعلق تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا، یہ کیا فرمایا قرآن نے؟ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. پھر فرمایا وہ تبا، ماضی کا صیغہ ہے، فرمایا صرف ہاتھوں کی بات نہیں بلکہ پورا ہلاک ہو گیا، یعنی وہ مر گیا ہے. قرآن نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا. اب یہ کب کہا؟ جب کہ ابو لہب چل بھی رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، چلنا پھرنا بھی تھا، لیکن قرآن نے کہا وہ مر گیا ہے. قرآن نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے ہلاکت کا نام یا جس کو ہم زندگی کہہ رہے تھے وہ زندگی نہیں ہے.
اگر اس کا نام جو ہماری عقل کہتی ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس کا نام اگر زندگی ہے تو یہ کام تو ابو لہب بھی کر رہا تھا، وہ چل بھی رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، بازاروں میں آنا جانا بھی تھا، بات چیت کا سلسلہ بھی تھا، لیکن قرآن نے فرمایا وہ مر گیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو ہم نے حیات سمجھا یہ حیات تو نہیں ہے۔ اچھا، جس کو ہم نے ممات سمجھا، موت کا مطلب یہ ہے جس کا ہم خود نماز جنازہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں سے جا کر دفن کریں، قبرستان کے اندر اس کی قبر بنا دی جائے، مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے، اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جائے، پھر بعد سے اس کے اوپر فاتحہ پڑھتے، وہ تو مر گیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ موت کا تصور نہیں ہے، یہ بھی موت کا معیار نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہو تو ہم نے تو شہدائے کرام کی نماز جنازہ پڑھی ہے، حضرت امام حسن کی نماز جنازہ بھی ہوئی، امام حسین کی، شہدائے کربلا کی، شہدائے بدر کی، شہدائے احد کی، شہدائے بیت الرضوان کی، جتنے بھی شہید ہوئے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو بھی دفن کیا گیا، ان کے بھی مزارات ہیں، لیکن ہم نے تو کہا جس کو دفن کر دی وہ فوت ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، ولا تقولوا، ادھر فرمایا کہ وہ چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، قرآن نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور ادھر ایک بندہ اپنے مزار پر انوار کے اندر چلا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ بھی ایسے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی حیات کے بارے میں تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ چلو ایک بات ہے ذہن کے اندر آتی ہے، نہیں ہم مردہ نہیں کہتے، رب نے منع فرما دیا، ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، اس کا مطلب وہ مردہ نہیں ہے۔ اب وہ تو زندہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گمان تو بندہ کر سکتا ہے نا، ذہن میں بات تو آتی ہے، نہیں مر تو چکے، بس وہ تو اللہ نے فرمایا کہ مردہ نہ کہو، کہنے کے لیے منع ہے نا، بندہ گمان تو کر سکتا ہے، تصور میں تو لا سکتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ایک اور پارہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان تک بھی نہ کرو۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کہنا الگ بات ہوتی ہے، تصور کرنا ایک الگ بات ہے، خیال کرنا ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں کلمہ کفر ہے نا انسان، کلمہ کفر ایک ہوتا ہے بولنا، ایک ہوتا ہے تصور کرنا، تصور کرتا رہا الگ بات ہے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ کفر ہے، کلمہ کفر کا تصور کیا یہ کلمہ بھی کفر ہے، لیکن جب بالفعل کلمہ کفر بولتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، بالفعل بولتا ہے تو یہاں بولنا الگ بات ہے، تصور کرنا الگ معاملہ ہے۔ تو بھئی چلو جو شہید ہو گئے وہ شہدائے کربلا ہوں، شہدائے احد ہوں، شہدائے بیت الرضوان ہوں، چلو ہم ان کو مردہ کہتے نہیں ہیں، قرآن نے منع کیا ہے، چلو کم از کم ان کو گمان تو کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ نون تاکید کا جب آتا ہے نا، نون مشدد، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک حکم ہے اور ایک حکم کے اندر اور تاکید آ جاتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا ان کو مردہ گمان تک بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات پتہ چلی جو ہم سوچ رہے تھے نا حیات اور ممات کا تعلق، وہ یہ نہیں ہے، حیات و ممات اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے تھے بھی یہ حیات اور ممات ہے، اس کا مطلب حیات اور ممات کسی اور چیز کا نام ہے۔ چلو پھر یہ دیکھتے ہیں بھی آخر حیات کس کو کہتے ہیں؟ وہ مزاروں میں آرام فرمائے تو وہ زندہ ہے، باہر چلنے والا انسان مردہ ہے، تو پھر حیات کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اس کے اندر علت دیکھو، اس کے اندر وجہ دیکھو، آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، مزاروں میں بھی وہ زندہ ہے، اور کون سی ایسی وجہ ہے چلنے پھرنے والے انسان کو قرآن نے مردہ کہا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو اس کے لوجک ہے نا، کوئی تو وجہ ہے، ایسے بغیر وجہ کے تو نہیں ایسا چل رہا، چلنے پھرنے والا مردہ، مزار میں مٹی میں چلے جانے والا وہ زندہ۔ فرمایا اس کے اندر علت کو دیکھو، اس کے اندر سبب کو دیکھو، اس کے اندر وجہ کو دیکھو۔ فرمایا اس کے اندر وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو مزاروں میں چلے گئے انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کے اندر گزار دی ہے۔ تو جو بندہ بھی اپنے حیات کے اندر تمام تر منہیات سے رک جاتا ہے، مامورات کو اپناتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ اس زندگی میں رہے تب بھی وہ زندہ ہے، اگر مزار میں چلا جائے تب بھی وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اور جو ابو لہب تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غدار تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا، تو فرمایا کہ جو بندہ
گستاخ رسول ہوتا ہے، وہ چاہے چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، اس دنیا میں ہے تب بھی وہ مردہ ہے، اور اگر وہ اپنی قبر میں چلا گیا تو تب بھی وہ مردہ ہے۔ جب چلتا پھرتا مردہ ہے تو مرنے کے بعد وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اصل حیات کا جو تعلق ہے وہ مرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جتنے بھی شہداء ہیں، یہ شہداء سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں۔ ہاں جی، شہداء کربلا ہوں، شہداء احد ہوں، شہداء بیت رضوان ہوں، یہ سرکار کے غلام اور امتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب سرکار کے امتی اور غلام کا یہ عالم ہے، قرآن نے فرمایا کہ وہ اپنے مزار کے اندر زندہ ہیں، تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں کیا ہوگا؟ غلام کا یہ عالم ہو، وہ مزار میں زندہ بھی ہو، قرآن کہے کہ ان کی حیات اور ان کی حیات کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ تمہیں لاشعوری ہے، تو فرمایا جب غلام کا یہ عالم ہے ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، مردہ گمان نہیں کر سکتے، تو پھر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات اور بھی دیکھیں، میں نے ایک فقہ کی کتاب کے اندر فقہ کا مسئلہ پڑھاتے ہوئے ایک میں نے مسئلہ پڑھا، بڑی دلچسپ بات تھی۔ فرمایا جب شہید ہو جاتا نا، شہید کی شہادت کے بعد، کوئی بھی شہید ہے، ایک مسئلہ فقہ کا، شہید کی شہادت کے بعد چلو اس کو غسل نہیں دیتے، جو حقیقی شہادت ہے اس میں غسل نہیں دیتے، اور اسی کفن کے ساتھ اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ شہید اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے اسی طرح کا خون ابھی ٹپک رہا ہوگا، اس کے جسم سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہوگا۔ اور کئی مزارات، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کئی مزارات آج ایک عام مسلمان مزاروں کے اندر قبریں کھل جاتے ہیں، کبھی بارش کے ذریعے سے، کبھی کوئی، تو آج ان کے کفن بھی میلے تک نہیں ہوتے، ایسا بھی نظر آتا ہے، کفن بھی میلا نہیں ہے، اور زمین نے اس جسم کو حرکت تک نہیں دی۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء تو وہ ذات ہے، وہ نفوس سے کچھ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر ان اللہ حرم علی الارض، زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو وہ کھائے یا وہ تکلیف پہنچائے، جب غلام کا یہ عالم ہے۔ تو میں نے فقہ کا مسئلہ پڑھا کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے نا، اس کا جو مال وراثت ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے، آگے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وراثت کیسے تقسیم؟ شہید ہو گیا، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی وراثت ایسے ہی تقسیم ہوتی ہے جیسے عام آدمی کی تقسیم ہوتی ہے، کہ اس میں اور کوئی فرق نہیں ہے، شہید کی وراثت میں فرق نہیں ہے۔ اور اس کی بیوہ ہے، ابھی جوان ہے، عمر کا تقاضا ہے، وہ بعد میں کہیں شادی بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کہیں بھی چاہے شادی کرنے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، مال وراثت کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ جس کا مطلب ہے شہید اگر شہید ہو جائے، اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے، مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جب اس دار فانی سے جاتے ہیں، نہ تو ان کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، نہ اس کی بیوی آگے کہیں وہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے مزار پر انوار کے اندر ایسے ہی زندہ ہیں جس طرح کہ ایک آدمی اپنی حیات کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام قدرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نظام کو پورا کرتا ہے، اپنے قانون کو پورا کرتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے وہ قانون جاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد ساری قیودات ہٹا دی جاتی ہے۔ وہ اپنے مزار کے اندر اس طرح اپنے جسم کے ساتھ وہ حیات ہوتے ہیں جس طرح کہ پہلے اپنی وفات کے بعد پہلے حیات تھے۔ یہی وجہ ہے، اب بتائیں سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، اگر کوئی انسان زندہ ہو تو اس کی بیوی سے کوئی دوسرا انسان نکاح کر سکتا ہے؟ نکاح میں بھی ہے، کیوں نکاح نہیں کر سکتا؟ کہ وہ بندہ زندہ ہے۔ لوگ آج آ کر زیادہ تر مسئلے پوچھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ مسئلہ بتایا تو ایک آدمی نے کہا آپ نے اچھا کیا مسئلہ بیان کر دیں، ہم تو اس غلطی پر تھے۔ انسان کا اگر باپ زندہ ہو نا، باپ کی حیات کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ باپ کی حیات میں شرعی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں میرے باپ زندہ ہے، ہمیں بتائیں کہ میرا حصہ کتنا بنتا ہے، میں جا کے اپنے باپ سے لے لوں۔ تیرا ایک کوڑی کا بھی حصہ نہیں بنتا۔
جب تک باپ زندہ ہے تو اپنی خود محنت کر، مشقت کر، کما، تجھے 1 روپے کا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ باپ کی مال سے تو لے۔ عذر احسان کے، عذر شفقت کے، عذر محبت کے بعد خود کسی کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے بھی، چلو تم بھی یہ کام کرو، تم بزنس سنبھالو، تم کام کرو، وہ سنبھال تو اس کی مہربانی ہے، لیکن شرعی طور پر تم تقاضا نہیں کر سکتے۔ اس کی وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جب اس دار سے وہ چلا جائے گا، اب پتہ چلے گا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ ایک بندہ، یہ مسئلہ لمبا ہے، ایک بندہ ہے مجھ سے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا ایسا اس لیے ہے، مجھے یہ بتا کہ کیا تو جانتا ہے، تو مجھے لکھ کے دے سکتا ہے؟ میں نے اس کو انہی الفاظ میں سمجھایا، میں نے تو مجھے لکھ کے دے سکتا ہے کہ تو اپنے باپ سے پہلے فوت ہوگا یا تیرا باپ تجھ سے پہلے فوت ہوگا؟ کہہ رہا نہیں یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے سارے بھائی پہلے فوت ہو جائے، باپ تمہارا زندہ ہو، تو پھر مال کیسے تقسیم کرو گے؟ مجھے یہ بتا دے۔ کہہ رہا یہ بات ہے ٹھیک ہے۔ میں کہ یہی نظام قدرت ہے، اللہ رب العزت کے نظام کے اندر جو حکمت ہے وہ انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ کسی کو کیا پتا باپ پہلے فوت ہونے والا ہے، بیٹا پہلے فوت ہونے والا ہے، یہ وراثت بعد میں تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کی وراثت پھر بھی تقسیم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مزار قرآن کے اندر جو زندہ ہوتے ہیں۔ تو شہداء جو اللہ کی بارگاہ کے اندر آزمائش سے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو درجات اتنے عطا فرماتا ہے، بلندیاں اتنے عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کوئی کم درجہ ہے؟ یہ پہلا درجہ دیکھیں، یہ کوئی کم درجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر منع فرما دیا کہ یہ لوگ جو شہداء چلے گئے ان کو مردہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ مردہ گمان تک بھی نہ کرو۔ یہ اعزاز ہے، یہ ڈگری ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ وہ اپنے مزاروں کے اندر اس طرح وہ زندہ ہوتے ہیں جس طرح وہ اپنے حیات کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تمہیں کیا انعام چاہیے خدا کا؟ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو؟ اللہ رب العزت شہداء کو بڑے انعامات عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو شہداء کربلا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتی، ان کا ذکر اذکار ہر ایمان والے کے سینے کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اکثر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مسلک پر، پاکیزہ مسلک پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم حسنین کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، جب حسنین کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی حضرت عمر فاروق کا ذکر کرتے ہیں، جب حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم حسنین کا ذکر کرتے ہیں ان صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ان صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ حسنین کریمین کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا۔ نماز کس کا ذکر ہے؟ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں اہل بیت اطہار کا جب تک ذکر نہ کرو اللہ رب العزت نماز کو بول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے نماز پڑھو، پہلی رکعت میں کھڑے ہو جاؤ، چاہو جتنی مرضی لمبا پڑھ لو، اس میں سورہ یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، پورا قرآن پڑھو، 6 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو، لیکن جو کچھ پڑھتے رہو جب اتحیات میں بیٹھو میرے محبوب پر بھی درود و سلام بھیجو اور اہل بیت اطہار پر بھی درود و سلام بھیجو، حسنین کریمین پر بھی سلام بھیجو، اور جب تک میرے مصطفیٰ پر سلام نہیں بھیجو گے، حسنین کریمین پر تم سلام نہیں بھیجو گے، نماز کا پرندہ اٹھا کر اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا، فرمائے گا مجھے تمہاری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، انتہائی حرمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جس قدر ہو سکے سخاوت سے کام لے، اس سے جس قدر ہو سکے حسب استطاعت اپنے رزق حلال میں سے ان شہداء کے ایثار ثواب کے لیے اور نظر و نیاز کا اہتمام کرے۔ چاہے جائے ایک گلاس کسی کو پانی بھی بنا کے پلا دو، ضروری نہیں ہے 100 دیگ بریانی کی ہمت ہو تو آدمی لنگر کرے، ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا رب یہ نہیں فرماتا، رب فرماتا ہے کہ جتنی بھی تمہارے پاس توفیق ہے، اللہ نے اتنی توفیق دی، اگر تو ایک گلاس خلوص نیت کے ساتھ پانی کا شربت بنا کے کسی مسلمان کو ان کے ایثار ثواب کے لیے پلا دے، اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے رضا کے لیے بہت بڑی بات، یہ ماہ مبارک عقیدت و احترام والا ہے، کیونکہ 9-10 محرم کو ہر جگہ پر عام طور پر چھٹی بھی ہوتی ہے، یہ پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 10 محرم کو رات 10ویں کی رات 9 کی عشاء کے بعد، یعنی یہ پیر کا دن بنے گا، پیر عشاء کی نماز کے بعد ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوگا، اہتمام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر کے اندر کبھی کبھار ہم مسجد کی فنڈنگ کے لیے کوئی نئی بات